السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. معزز و مکرم حاضرین و مشاہدین و مشاہدات و سامعین و سامعات، آج جویل دعویٰ سینٹر کی طرف سے جو ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کا موضوع ہے بدعات کے نقصانات۔ اس موضوع کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے بدعات، یعنی بدعات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ یہ سب باتیں بتائیں گے۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ بدعات کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مفاسد کیا ہیں، اس کی تباہ کاریاں اور اس کی سنگینیاں کیا ہیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے درس میں باتیں بتائی جائیں گی۔ لیکن قبل اس کے کہ ان تمام پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک اہم سوال کا جواب دے کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا بدعات کی معرفت ضروری ہے؟ کیا بدعات کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ بدعات کی معرفت ضروری نہیں ہے، آپ سنت جان جائیے، آٹومیٹکلی طور پر آپ بدعات کے بارے میں جان جائیں گے اور بدعات سے آپ دور رہیں گے، لہذا صرف سنت کا جاننا ضروری ہے، بدعات کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، جب ہم اس سوال کا جواب کتاب و سنت کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں سنت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہی بدعات کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں انجانے میں انسان بدعات کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ اگر انسان بدعات کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو وہ بدعات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جیسے ایک شوگر کا مریض ہے، اگر وہ نہ جانتا ہو کہ ہمارے لیے شوگر کھانا نقصان دہ ہے، اگر وہ یہ نہ جانتا ہو تو شوگر کھا سکتا ہے، وہ کسی نے کوئی بتا دے، اسے گمراہ کر دے اور کہے بھی شوگر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کھاتے رہیے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب موت آنی ہوگی آ جائے گی، کیوں پریشان رہتے آپ؟ شوگر کھائیے، مٹھائیاں کھائیے، چائے پیجیے خوب زیادہ سے زیادہ، جو ہے دودھ والی اور شکر والی۔ ایک آدمی نہیں جانتا ہے کہ بھئی شوگر کے مریض کے لیے وہ نقصان دہ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ شوگر کو کھا سکتا ہے، مٹھائی کھا سکتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں، وہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بدعات کسے کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر جائیے، قرآن کی تلاوت، اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر کیا ہے
وہیں شرک سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اگر توحید کے جان لینے سے انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا تو پھر قرآن کے اندر شرک سے متعلق آیتیں نہ ہوتی کہ وہ شرک خود بخود انسان جان جائے گا۔ توحید جان لیا شرک انسان جان جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں توحید کی تعلیم دی، تلقین کی، وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک سے بھی بچنے کی تلقین کی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اگر صرف عبادت کافی ہو جاتی، توحید کافی ہو جاتی تو اللہ رب العالمین شرک سے بچنے کی تلقین نہ کرتا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی دین کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لوگ اس آیت کا مفہوم بھی غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کچھ کہا، بھائی آپ کی مرضی، آپ مانیے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کا دین، دوسرے کے لیے دوسرا دین، لیکن دین میں داخل ہو جانے کے بعد دین پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، حاکم وقت آپ سے قتال کرے گا۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے، وہ آپ کا حساب لے گا۔ تو دین میں داخل ہونے کے بعد 10 سال کا بچہ نہیں نماز پڑھتا، مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دین میں داخل ہونے کے بعد دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے زبردستی کی جائے گی۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، جن کے پاس ڈنڈا، وہ زبردستی کریں گے۔ یہ نہیں کہے کہ بھائی ہم چاہے شراب پئیں، چاہے جو مرضی کریں، جو کریں، کیا لینا دینا، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ چاہے نماز پڑھیں، چاہے نماز نہ پڑھیں، ہم جو چاہیں جو کریں، نہیں۔ دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن دین میں داخل ہو جانے کے بعد دین کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا قد تبین الرشد من الغی، جو ہلاکت کی چیزیں ہیں، گمراہیاں ہیں، ان سے رشد و ہدایت کی چیزیں واضح ہو گئی۔ اللہ نے سب واضح کر دیا، یہ گمراہی ہے اور یہ اس میں نجات ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، سب اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر جو ایمان لایا۔ طاغوت کا انکار کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ طاغوت کے اندر آتا ہے۔ اگر وہ اس سے راضی ہے تو جہنم کا ایندھن بنے گا، اگر وہ راضی نہیں تھا، لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اس سے بری ہوگا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے منع کیا، لیکن انہی کے ماننے والے شرک کرنے لگے۔ یا اس طریقے سے امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا شروع کر دیں، یا نبی کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس نے زندگی بھر لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہو، تو اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کرنے والے کا ہوگا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں اگر اس سے راضی ہوتا اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا، کیونکہ ہے بہت سارے لوگ زندہ ہیں، انہوں نے ابھی سے کہہ دیا جب میں مروں گا تو میرا مزار بنا دینا، بنا کر کے سب وصیت کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ شرک کر رہے ہیں اور شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا میری قرآن خوانی کرا دینا، میرے بارے میں ایسا کرنا، تیجا اور چن پنجم کرنا، چہلم کرنا، فلاں چیزیں کرنا، لوگ وصیت کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی بھر بدعات کی دعوت دے رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی بدعات کی دعوت دے کر کے چلے گئے، تو یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میت کو اس کے قبر کے اندر میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ اس لیے عذاب دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور اگر وصیت نہیں کی تھی، اس کے خاندان میں یہ چیز تھی، وہ جانتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرے اوپر ماتم کریں گے، میرا نوحہ کریں گے، گریبان پھاڑیں گے، اور اس طریقے سے ناجائز اور شریعت کے خلاف کام کریں گے، لیکن اس نے لوگوں کو روکا نہیں، تو بھی گویا کہ اس سے راضی تھا، اس لیے اسے بھی عذاب دیا جائے گا قبر کے اندر، اگرچہ وہ نہیں رویا،
اس کے مرنے کے بعد لوگ رو رہے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر لوگ روئیں گے، ماتم کریں گے، لیکن اس نے لوگوں کو منع نہیں کیا، وہ سبب بنا، اس لیے اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو جو غیر اللہ کی عبادت سے راضی ہو، بدعات و خرافات کر رہا ہو اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہو، ایسے آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا جیسے قبر پرستی، شجر پرستی اور اس طریقے سے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اب جس کی عبادت کی جا رہی ہے اگر وہ اس سے راضی تھا یا اس نے اس کی دعوت دی تو وہ طاغوت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تھا اس نے زندگی بھر لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دی، لیکن لوگ مرنے کے بعد اس کے قبر پر جا کر کے شرک کرنے لگے، اس کا مزار بنا دیا، لوگوں نے درگاہ بنا دی، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ طاغوت کے اندر نہیں آئے گا، یہ جرم ہوگا بعد میں کرنے والوں کا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے۔ اب آپ یہاں دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کے انکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایمان صرف کافی ہو جاتا تو یہاں پر طاغوت کے انکار کرنے کی بات نہیں کہی جاتی۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو کفر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں اپنی زبان سے ساری چیزیں بک جائے یا ان چیزوں کا کرنے والا ہو حالانکہ وہ کفر کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں۔ تو جہاں ایمان اور توحید جاننا ضروری ہے وہیں شرک اور کفر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی بدعت کے بارے میں بھی جہاں سنت کا جاننا ضروری ہے وہیں بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے، اور بدعت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدعت سے بچا سکیں، اس لیے جاننا ضروری ہے۔ اب ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، مثال سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے وضو کیا کہ بلا رخ ہو کر کے اللہ اکبر کہیے اور نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ کچھ لوگ زبان سے بھی نیت ادا کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یہ بدعت ہے، یہ کیا بدعت ہے؟ یہ زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے۔ اب اسے نہیں معلوم، کوئی آدمی آئے گا کہے گا کہ بھائی نیت تو ضروری ہے، آپ نے نیت کی ہی نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب بیچارہ اگر اسے نہیں معلوم ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، حرام ہے، تو کہے گا ہاں بھائی نیت تو ضروری ہے، میں نے تو نہیں کہا کچھ۔ تو پھر اگر اسے علم نہیں ہے اور اس کی معرفت اور جانکاری اسے نہیں ہے تو زبان سے نیت کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر اسے پہلے سے معلوم ہے، بتایا گیا کہ زبان سے نیت ادا کرنا یہ گمراہی ہے، بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے، تو اس سے بچے گا۔ کوئی کہے گا اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانے گا وہ۔ لیکن اگر اسے نہیں معلوم تو اس بدعت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس لیے بدعت کی معرفت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن میں اچھے اخلاق بیان کیے وہیں برے اخلاق، بری عادتیں بھی بیان کی ہیں۔ کس لیے بیان کی؟ تاکہ ان بری عادتوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حدیث کا بھی مطالعہ کیجئے، ساری باتیں آپ کو واضح ملیں گی۔ جہاں اللہ رب العالمین ہمارے نبی نے توحید کی دعوت دی وہیں شرک سے بھی آپ نے لوگوں کو ڈرایا کہ یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئی؟ جبکہ توحید کو بتایا گیا، اس لیے بتایا گیا تاکہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ تو صرف توحید کا جان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان شرک کو جو اس کی اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، جب تک اس کو نہیں جانے گا اس وقت تک انسان کا مکمل اس کی اور ایمان نہ مکمل ہوگا، نہ اس کی توحید مکمل ہوگی، نہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکے گا، نہ کفر سے بچا سکے گا۔ لہذا سنت کے ساتھ ساتھ بدعات کی بھی معرفت ضروری ہے، اور بدعات کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں، اس لیے ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کہ انسان بدعات کا ارتکاب کرے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدعات سے بچائے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ ان کے پیچھے سوار تھے، پوچھا اے معاذ کیا تم جانتے ہو
کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کچھ بھی شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندے پر۔ ہمارے نبی نے اتنا کہہ کر کے خاموشی نہیں اختیار کی کہ اللہ کی عبادت کر لی ہی کافی ہے، نہیں، یہ بھی کہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، یہ بھی ہمارے نبی نے ان کو بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعات کی معرفت، شرک کی معرفت، کفر کی معرفت، گناہوں کی معرفت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانیں گے کہ گناہ ہے تو اس کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی ہے، وہ خیر کا کام ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بدعات اور خرافات اور گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں اسے نیکی اور سنت سمجھ کر کے۔ خلل کہاں ہے؟ خلل یہاں ہے کہ انہوں نے بدعات کو نہیں جانا کہ بدعات کسے کہا جاتا ہے، اس لیے وہ بدعات کو سنت کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ تو جہاں سنت کی معرفت ضروری ہے میرے بھائیوں، وہیں بدعات کی معرفت بھی ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہمراز رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کے بارے میں بہت کچھ بتایا، بہت راز انہیں بتایا، جو منافقین تم سب کے نام بھی بتائے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، شر یعنی برائی اور گناہ کے بارے میں، اس خوف سے کہیں شر مجھے لاحق نہ ہو جائے یا میں شر اور گناہ کے اندر پڑ نہ جاؤں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ کے لیے خیر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے تب اسے جا کر کے صحت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب آپ جانیں گے کہ لوگ بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، کس قدر انہوں نے بدعات کا ارتکاب کر رکھا ہے اور بدعات پیدا کر رکھی ہیں، تب سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جب انسان فقیر ہوتا ہے، مال اس کے پاس نہیں رہتا ہے، تب اسے مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک مال کی فراوانی ہے، مال کی اہمیت نہیں جانتا۔ ایسے ہی بدعات جب جانیں گے، بدعات کی خطرناکی، اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کے گناہوں کے بارے میں جب علم ہوگا، تب جا کر کے سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بدعات و خرافات سے محفوظ کر رکھا ہے، تب جا کر کے اندازہ ہوگا۔ اس لیے بدعات کی معرفت بھی ضروری۔ اب آئیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدعات کسے کہتے ہیں۔ بدعات کی لغوی تعریف یہ ہے، بدعات لغت میں، ڈکشنری میں ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے، جو بھی نئی چیز ہے اسے بدعات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نبی کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل، بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، آپ تو آخری رسول تھے، آپ سے پہلے 1,24,000 یا 1,23,999 نبی اور رسول آ چکے تھے دنیا کے اندر۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ تم لوگ میری تکذیب کر رہے ہو، مجھے جھٹلا رہے ہو، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھ سے پہلے بھی بہتیرے اور کافی رسول دنیا کے اندر آ چکے ہیں، کوئی میں نیا رسول نہیں ہوں کہ اچنبھے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ کہ لوگ تم میری تکذیب کر رہے ہو، میرا انکار کر رہے ہو، لگتا ہے پہلی بار میں کوئی نیا رسول آیا ہوں، نہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو بدعات کے لغوی معنی کیا ہے؟ نئی، ہر نئی چیز کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام البدیع ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثال کے سابقہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اثر نو پیدا کرنے والا، اس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، انسان کی کوئی مثال نہیں تھی پہلے سے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی پہلی مثال کے پیدا کیا۔ تو اللہ کا نام البدیع ہے، بغیر کسی پرانی مثال کے، نئی چیز۔ تو عربی زبان کے اندر بدعات کے معنی ہوتے نئی چیز، ہر نئی چیز کو عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اسے بدعات کہا جاتا ہے۔ یہ ہوگی لغت کے بارے میں بدعات کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے، شریعت میں بدعات کسے کہا جاتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
اور علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں. کچھ تعریفیں کے اندر کچھ اعتراض ہوتا ہے، کچھ تعریفیں بہت صحیح ہیں. بہر مختلف علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں، ذرا تعریف پر دھیان دیجیے گا، دین اسلام میں اجر و ثواب کی نیت سے، دین اسلام کے اندر اجر اور ثواب کی نیت سے کسی نئے طریقے کا اضافہ کرنا جس کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. یہ بدعت کی جامع اور معنی اور شامل تعریف ہے. دین اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے کسی نئے طریقے کا ایجاد کرنا جس پر کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بدعت کی اصطلاحی تعریف. دین اسلام کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ بدعت کا تعلق دین اسلام سے، دنیا سے نہیں ہے. بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ دین اسلام سے ہے. اور جو بدعت کی مذمت کی جاتی ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے. دنیاوی چیزوں کو آپ لغت کے اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیز. جیسے پہلے موبائل نہیں تھا، نئی چیز ہے. پہلے آج سے مان لیجیے 100 سال یا 200 سال پہلے موبائل نہیں تھا، اب موبائل آ گیا ہے، پہلے موبائل نہیں تھا. تو لغت کے اعتبار سے آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے مائک پہلے نہیں تھا، مائک آ گیا. جہاز نہیں تھا، جہاز آ گیا. ٹرین نہیں تھی، ٹرینیں آ گئی. پہلے اور سواریاں تھیں، اب اور سواریاں پیدا ہو گئی ہیں. مستقبل میں اور سواریاں پیدا ہوں گی. لہذا بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دین سے ہے. یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بدعت ہے، یہ جو بدعتی لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ، کیونکہ بدعتی جاہل ہی ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا کتاب اللہ اور سنت رسول کا. جی ہاں. تو کیا کہہ دیتا ہے کہ آپ اینک لگاتے یہ بھی بدعت ہے، آپ جہاز پر بیٹھتے یہ بھی بدعت ہے، آپ موبائل استعمال کرو یہ بھی بدعت ہے. اسے نہیں معلوم کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے. جی ہاں. اس لیے دین اسلام کی قید ضروری ہے. دین اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے انسان وہ عمل ثواب کے لیے کر رہا ہو، اجر کے لیے کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اجر اور ثواب. اور جو بدعت انسان ایجاد کرتا ہے اجر و ثواب ہی کے لیے کرتا ہے. جیسے عید میلاد النبی ہے، مان لیجیے، انسان کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے. یا اس طریقے جو بھی بدعات کی جاتی ہیں، آگے مثالیں آئیں گی، وہ سب اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے. لیکن اگر انسان اجر و ثواب کی نیت سے نہ کرے تو اگر وہ غیر مسلموں کی مشابہت والی چیز ہے تو اس سے بچنا ضروری ہوگا. اگر وہ غیر مسلموں کی مشابہت والی چیز ہے تو اس سے بچنا ضروری ہوگا. اگرچہ وہ کہے کہ میرا اجر و ثواب نہیں، اس میں اجر و ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی تمہارا یہ عمل کیا یہ غیر مسلموں کی مشابہت سے ہے کہ نہیں ہے. اگر غیر مسلم کی مشابہت ہے تو اس کا چھوڑنا ضروری ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. لہذا آپ کہیں کہ میرا مقصد اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، میں ایسی کر رہا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کا یہ عمل غیر مسلموں کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے، لہذا اس کا چھوڑنا ضروری ہے. تیسری بات میں نے کیا کہی؟ کسی نئے طریقے کا اضافہ کرنا. نئی چیز میں نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نئی چیز تو بدعت ہے یہ دین کے اندر، لیکن ایسی چیزیں بھی بدعت ہوتی ہیں جس کی اصل موجود ہو لیکن انسان اس کے لیے الگ طریقہ اپنا لے. اور اس کی مثال ہے قرآن خوانی کی. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. قرآن خوانی ہمارے ہاں بڑے زور و شور سے ہوتی ہے اور باقاعدہ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اس کے لیے، بچوں کو اور جو کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، اور مردوں کو یا مرنے والوں کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنا اصل میں تو مشروع ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن بدعت کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ انہوں نے اس کو مردوں پر پڑھنا شروع کر دیا، یہاں سے بدعت آ گئی. یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نیا طریقہ ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے قرآن پڑھنا. قرآن تو جیسے اللہ نازل کی طرف سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی. یہ نئی چیز نہیں ہے تلاوت کرنا. قرآن پڑھنا نئی چیز نہیں ہے، لیکن جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ نیا طریقہ ہے کہ قرآن کو مردوں پر پڑھنا، یا جس کی وفات ہونے والی ہو اس کی وفات پر جا کر کے سورہ یاسین پڑھنا، یا اس طریقے سے اور سورت کی یا آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ نیا طریقہ ہے، اس لیے بدعت ہے یہ. تو یہ اصل میں قرآن پڑھنا کیا ہے؟ ثابت ہے.
اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن بدعت کہاں سے ہو گئی قرآن خوانی؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نبی ثابت نہیں ہے. ہم نے طریقے کا نیا طریقہ اس کے لیے بنا لیا، جسے ذکر و اذکار کرنا ثابت شدہ ہے. انسان ذکر کرے اللہ رب العالمین کا، اور اس طریقے سے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھے. لیکن انسان اگر اجتماعی طور پر اس کو پڑھے گا تو یہ چیز ناجائز اور بدعت ہو جائے گی. تو ذکر کرنا، دعا کرنا، اس کا حکم موجود ہے شریعت کے اندر. لیکن اجتماعی کہ ایک آدمی کوئی دعا پڑھے اور سب اس کو بعد میں دہرائیں، یا وہ دعا کرے سارے لوگ پیچھے آمین کہیں اس کے اوپر، جن چیزوں میں ثبوت نہیں ہے، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ بدعت ہو جائے گی. تو طریقہ نیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھا تھا لوگوں کو جو ذکر و اذکار کر رہے تھے. ان کا ایک سرگنا تھا، ان کا ایک امیر تھا. کیا تھا؟ ان کا ایک امیر تھا. وہ امیر کیا کہتا تھا؟ 100 مرتبہ کہو الحمدللہ. سب کہتے، سارے لوگ ایک زبان میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر کہتا اتنی بار اللہ اکبر کہو، اتنی بار سبحان اللہ کہو. ایک ان کا امیر ہوتا، لوگوں کو حکم دیتا، سارے لوگ بے ایک زبان ہو کر کے الحمدللہ کہتے، سبحان اللہ کہتے، استغفر اللہ کہتے. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کہنا یہ منع نہیں ہے. کہاں سے چیز بدعت ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے اس کو کرنے کے لیے نیا طریقہ پیدا کر لیا، اس لیے بدعت ہو گئی. تو نیا طریقہ ایجاد کرنا، اگرچہ وہ چیز اصل میں مشروع ہو، اصل میں وہ چیز مشروع ہے اور اس کا کرنا سنت ہے اور باقاعدہ اس کا حکم ہے، لیکن اس میں بدعت یہاں سے آ جاتی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے انسان نیا طریقہ اپنا لیتا ہے. اس لیے کیا ہوگا؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو بدعت کی تعریف یہ ہوئی کہ دین اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے کسی نئے طریقہ کا ایجاد کرنا، کسی نئے طریقے کا اضافہ کرنا جس کی کوئی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. یہ ہے بدعت کی اصطلاحی تعریف. بدعت کا تعلق دین سے. اللہ نے دین کو کامل کیا، دنیا کو اللہ نے کامل نہیں کیا ہے. اللہ کے ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے. دنیا تو قیامت کے آخری ثبوت تک جا کر کے مکمل ہوگی. دین کو اللہ نے مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کیا. آنے والے دنوں میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. اس لیے دین کو اللہ نے مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی. تو بدعت کا تعلق دین اسلام سے ہے. دین اسلام میں کسی نئے طریقے کا اضافہ کرنا ثواب کی نیت سے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے، اسے بدعت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کو بھی اگر آپ سمجھیں گے تو بدعت کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہمارے نبی نے جو سنت جو آپ کی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فعلی سنت. فعلی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی نے انجام دیا، جو ہمارے نبی نے عمل کیا. پیر کا آپ نے روزہ رکھا، جمعرات کا آپ نے روزہ رکھا، آپ نے قیام اللیل پڑھا، تراویح پڑھا، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو آپ نے عمل کیا، اس کا کرنا ہمارے لیے مسنون ہے. الا یہ کہ اگر وہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہو. اگر وہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس کا کرنا ہمارے لیے مسنون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھی، ہمارے لیے وہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر وہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل کرنا ہمارے لیے کیا سنت ہے، کبھی ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، کبھی اس کا کرنا ہمارے لیے مسنون ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، اس کو سنت ترکی کہا جاتا ہے. تو جو عمل ہمارے نبی نے کیا اس کا کرنا ہمارے لیے سنت ہے. جو عمل ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے. اس کو سنت ترکی کہا جاتا ہے. ترک معنی ہوتے چھوڑنے کے، یعنی ایسی سنت جس کا تعلق چھوڑنے سے ہے، یعنی اس کو عمل نہیں کرنا، اس کو ہمیں چھوڑ دینا. جب ہمارے نبی نے چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑنا ہے. جس کو ہمارے نبی نے کیا اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر وہ عمل جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے، آپ اسے ضرور کرتے. آپ کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی متقی نہیں پیدا ہوا.
اگر وہ باعث اجر و ثواب ہے، اگر وہ نیکی ہے کرنا، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیے ہوتے. آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ لہذا اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے. مثال کے طور پر ہمارے نبی نے عید بقرعید کی نماز پڑھائی، کیا آپ نے اس کے لیے اذان اور اقامت کہی؟ تو اذان اور اقامت کا چھوڑنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی اذان نہیں دیتا، اقامت نہیں کہتا، یہ سنت کا کام کرتا ہے. اگر کوئی اذان دے گا، اقامت کہے گا، یہ بدعت ہو جائے گا. ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جنازے کی نماز پڑھائی آپ نے، کیا اس کے لیے آپ نے اذان دی، اقامت کہی؟ نہیں کہا. کیا رکاوٹ تھی اذان نہ دینے کی؟ کیا کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ چاہتے تو اذان دے سکتے تھے، اقامت کہلوا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے. لہذا بدعت وہی ہے کہ جس کو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا، اگر انسان اس کو کرے گا وہی بدعت ہو جائے گا. لہذا سنت فعلی جو ہمارے نبی نے کیا اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے واجب اور ضروری. اگر آپ اس کو عمل میں لائیں گے تو چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز بدعت ہو جائے گی. ہمارے نبی نے چھوڑ دیا تو اس کا لیے چھوڑنا ضروری ہمارے لیے. ہمارے نبی نے قبر پر قرآن نہیں پڑھا، قبر پر نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی. اب اگر کوئی جا کر کے قبر پر نماز پڑھتا ہے یا قبر پر جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. یہ عمل بدعت ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی ایسا خیر نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی اور عبادت نہیں جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو. اگر یہ خیر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے انجام دیتے. آپ کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چھوڑنا ہمارے لیے ضروری. تو جیسے آپ کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب اور نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اعمال کو کر کے ہم اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. ہمارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے. ایسے ہی جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ہے ان کو انجام دے کر کے، ان کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہوتی ہے اور یہ حرام ہوتا ہے کرنا. لہذا اللہ رب العالمین کا تقرب حرام کام کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو سنت فعلی بھی ہے اور سنت ترکی بھی ہے. جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے. بدعات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ بدعات کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں بدعت اعتقادی کہا جاتا ہے. عقیدے سے یعنی ایسی بدعات جن کا تعلق ایمان سے ہو، عقیدے سے ہو. جیسے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، جہمیہ، رافضہ، معتزلہ، اور اس طریقے سے بہت سارے گمراہ فرقے، اسماعیلیہ، دروز، اور کیا نام ہے ہمارے یہاں بہرا اور آگا خانی. یہ جو سارے فرقے ہیں، ان سارے فرقوں کے جو بدعات اور خرافات ہیں ان کا تعلق ان کے عقیدے سے ہے. تو انہیں جو ہے اعتقادی بدعت کہا جاتا ہے. انہیں اعتقادی بدعت کا تعلق عقیدے سے ہو وہ بدعت اعتقادی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے خوارج کا عقیدہ ہے کہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. بڑے گناہ یعنی اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا. لیکن شرک کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا اگر اس کے پاس توحید ہے اور اس نے شرک نہیں کیا ہے اور بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر نہ چاہے تو معاف نہ کرے. اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر آئے گا، کیونکہ جہنم انہی لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اگرچہ اور بڑے گناہ کیے، چوری کی، بے ایمانی کی یا اس طریقے سے اور کوئی بڑا گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، جہنم میں داخل کر دے. لیکن جہنم میں داخل ہونے کے بعد
جو سزا اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہوگی اتنی سزا ملنے کے بعد وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ توحید اللہ پر ایمان کی برکت اور شرک نہ کرنے کی برکت ہے۔ لیکن خوارج کیا کہتے ہیں، معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی کو پکارتا ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، لہذا یہ بدعت اعتقادی ہے، عقیدے اس کا تعلق ہے۔ کچھ بدعات عملی بدعات ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، انہیں بدعت جو ہے بدعت عملی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بدعات جن کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ اعمال اور عبادات سے ہے، اور اس کی دو قسمیں مشہور ہیں۔ پہلی قسم ہے بدعت حقیقی، ایسی بدعت جس کی اصل ہی نہ ہو شریعت کے اندر، اس کو بدعت حقیقی کہا جاتا ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو۔ حقیقی بدعت ایک نئی چیز جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، جیسے میلاد النبی ہے، کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے میلاد النبی کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد اس کو ایجاد کیا گیا، ایک دم نئی چیز ہے یہ۔ لوگ عرس مناتے ہیں، لوگ مراقبہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، ایک دم نئی چیزیں ہیں، یہ ایک دم نئی چیز ہے۔ تو یہ بدعت حقیقی یعنی حقیقت میں یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، لغت کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے بھی اعتبار سے۔ اور کچھ بدعتیں بدعت اضافی ہوتی ہے۔ بدعت اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل تو موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے بنا لیا ہے وہ نیا طریقہ، اس کو بدعت اضافی کہا جاتا ہے۔ اور جس کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے مثال دی، جیسے اجتماعی طور پر ذکر کرنا، اجتماعی طور پر دعا کرنا، یا اجتماعی طور پر انسان کا وہ عمل کرنا جو سنت ثابت نہیں ہے، قرآن خوانی کرنا، اور بہت ساری بدعات اسی سے متعلق ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بدعتیں جو کی جاتی ہیں وہ بدعت اضافی کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اسی لیے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھنا تو مشروع ہے، ہم تو قرآن ہی تو پڑھتے اور کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سے آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ یا اس طریقے سے کوئی ذکر کرتا ہے اجتماعی طور پر، آپ اس سے منع کیجیے، کہتے ہیں بھائی ہم تو ذکر ہی تو کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ہی تو کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، آپ اس سے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو اس بدعت کو بدعت اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل موجود ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، لیکن بدعت کہاں سے یہ ہو گیا؟ بدعت طریقہ اس نے جو بنا لیا یہ بدعت ہو گیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر دن فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہر دن، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، کوئی بھی حدیث۔ زیادہ ایک حدیث آتی ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس باب میں سب سے بہتر حدیث۔ لوگوں کو یہیں سے دھوکہ ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی تحسین کی ہے، اس کو قابل عمل بتایا، حالانکہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ساری حدیثیں موضوع ہیں، من گڑت ہیں، متروک ہیں۔ ایک حدیث جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، یہ اور دیگر حدیثوں کی سند کے لحاظ سے یہ کچھ کم ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ناقابل عمل ہے۔ تو لوگوں نے ان کے اس عمل کو لے کر کے بدعت ایجاد کر لیا۔ کسی کو فات ہونے والی ہوتی جا کر کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن بھی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جبکہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن ہر دن سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ بھئی سورہ یاسین بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کی ہے فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، لیکن اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ جو آپ نے بنا لیا کہ ہر دن پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے، لیکن آپ اس کی زیارت کو کسی دن خاص کر دیں کہ ہم فلاں دن جائیں گے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، عید کے دن، بقرعید کے دن، یا شب برات کے اندر جائیں گے قبرستان کی زیارت کے لیے، آپ اس کو خاص کر دیں۔ جو عام ہے اس کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، جب آپ کو موقع ملے آپ قبرستان کی زیارت کر لیجئے۔ تو اصل میں قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے، لیکن یہاں بدعت کہاں سے آ گئی؟ بدعت یہاں سے آ گئی کہ آپ نے اس کے لیے ایک دن خاص کر دیا، ایک وقت آپ نے خاص کر دیا، اسی وقت اور اسی دن جا کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، لہذا یہ عمل مشروع نہیں ہے،
یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا، اور اسے بدعت اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل موجود ہے، لیکن بدعت کہاں سے؟ نیا طریقہ پیدا کر دینے سے یہ عمل بدعت ہو گیا۔ ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں، اگر بدعات کی مثالیں دی جائیں تو 1 گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ نہیں، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں لوگوں نے نئی نئی چیزیں، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہوں۔ چند مشہور بدعات کا نام ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں تاکہ یعنی ہم اپنے آپ یا آپ لوگ یا جو بھی ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس کو، سنت سمجھ کے کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کرتے ہیں۔ ایک تو زبانی نیت ہے، جیسے کہ لوگ نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے زبان سے نیت ادا کرنا۔ ہمارے نبی نے نماز کے فرض ہونے کے بعد نماز پڑھتے رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے زبان سے نیت ادا نہیں کیا۔ آپ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرتے تھے، اللہ اکبر سے پہلے زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب امام تلاوت کرے سنو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز ہوتی ہے اور عشاء اور مغرب کی نمازیں ہوتی ہیں، جہری نمازیں، امام تلاوت کر رہا ہو تو لوگ اپنی زبان میں نیت کرتے رہتے، اور چونکہ تلاوت بھی سنتے ہیں اس لیے ان کی نیت برابر نہیں ہو پاتی، اسے بار بار کرتے، خوب کرتے ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے اور پھر بھی نیت کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت سنو۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کی ایک سورت ہے، سب سے عظیم سورت، اس کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنی مروجہ اور ایجاد شدہ بدعات جو اپنی زبان میں کرتے ہیں اس کو پڑھنے سے نہیں روکتے۔ آپ یہ دیکھیے گمراہی کتنی بڑی ضلالت ہے یہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کریں گے، سورہ فاتحہ مت پڑھیے، لیکن مروجہ جو نیت انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے اس کو ضرور کریں گے، وہ چاہے تلاوت ہو رہی ہو چاہے نہ ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی تو بھی اس کو کریں گے وہ اپنی زبان کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ زبانی نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے، دین کے اندر بدعت ہے زبانی نیت ادا کرنا۔ ایسے ہی میلاد النبی ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، رجب کے کنڈے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی گرامی شریف، قرآن خوانی، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ عرس اور میلہ لگانا، میت کا تیجا چہلم اور 10واں 20واں کرنا، برتھ ڈے منانا، بزرگوں کے نام پر ختم دلانا، جمعہ کے دن 3 خطبے دینا۔ ہمارے یہاں لوگ 3 خطبہ دیتے ہیں، پہلے خطبے کا نام بیان دیتے ہیں، بعد میں 2 خطبہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 خطبے دیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے بیان دینے سے منع فرمایا۔ آپ کی واضح اور صریح روایتیں ہیں کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے کچھ بیان کرنا کیا ہے؟ خطبہ دینا، نصیحت کرنا، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں لوگ اصل میں کیا ہے، ایک تو دین کا علم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بیان ہے وہ خطبہ ہے۔ بھائی بیان اور خطبہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہے کہ آپ اگر جمعہ کا خطبہ دیں وہی خطبہ ہے، یہ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بھی خطبہ ہے، یہ بھی خطبہ ہے۔ نصیحت کرنے کو خطبہ دینا کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ جمعہ کے خطبے میں نصیحت ہوتی ہے، اس لیے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، صحابہ کرام کو، اس کے لیے بھی حدیث کے جو الفاظ ہیں خطبہ ہی کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، فخطبہ، تو آپ نے خطبہ دیا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بیوقوف بنا دیا علماؤں نے، چغادریوں نے، کیا کہہ دیا کہ نہیں دو خطبہ نہیں ہے، یہ بیان ہے، یہ خطبہ ہمارے بھی 2 دیتے تو ہم بھی 2 ہی خطبہ دیتے، یہ تو بیان ہم دیتے، خطبہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو بھی نصیحت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اسے خطبہ ہی کہا گیا ہے، اسے کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا۔ کتنی حدیثیں آتی ہیں کہ آپ نے نماز کے بعد ممبر پر چڑھے اور آپ نے کیا کیا؟ خطبہ، فخطبہ، آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو نصیحت کی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک دن پورے ہر نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، ظہر کے بعد دیا، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا۔ کہاں پر؟ ممبر پر چڑھ کر کے۔ تو آپ نے اس کے لیے حدیثوں کے اندر خطبے کا لفظ استعمال کیا گیا، لہذا آپ اسے بیان کہیں، اسے موعظت کہیں، اسے نصیحت کہیں، اسے کوئی بھی نام دے، وہ خطبہ ہی ہے۔ لہذا جمعہ کے دن جو ہمارے ہاں جمعہ کا خطبہ
سے پہلے جو نصیحت کی جاتی بیان دیا جاتا ہے، میرے بھائیوں دین کے اندر بدعت ہے، اور یہ پہلے ان کے یہاں چیز نہیں تھی، انہوں نے بعد میں اس کو ایجاد کیا ہے۔ جب اہل حدیث خطبہ اہل حدیثوں کے یہاں اردو زبان میں ہوتا ہے، اور یہی خطبے کا مقصد ہے کہ ان کو انہی کی زبان کے اندر نصیحت کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ تو خطبہ دیتے ہیں اردو زبان میں، سب سمجھاتے ہیں، ہماری پبلک ان کے مسجدوں میں جا رہی ہے سننے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، خطبے سے پہلے بیان کی بدعت کو ایجاد کر دیا کہ خطبہ تو 2 ہی دیں گے، کیونکہ 3 خطبہ اگر دیں گے کہہ کر کے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابلیس نے ایک نئی بات ان کو سکھا دیا اور کہا کہ نہیں بھائی، بیان اس کا نام دے دو، اس کا نام خطبہ نہ دو، اور اس سے پہلے بیان دو، لہذا یہ بھی ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، ہماری پبلک بھی بچ جائے گی، اور دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے بیان دینا شروع کر دیا اذان سے پہلے، اور ہمارے نبی کی حدیث بھلا دی انہوں نے، پس پش ڈال دیا، واضح طور پر اس کا جو ہے اس کی مخالفت کی، جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے کوئی بھی بیان دینا، آپ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اسے آپ نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی جمعہ کے دن یہ 3 خطبے ہو جاتے ہیں، یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے۔ نماز غوثیہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، قضائے عمری یعنی جو نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد کیا کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے، جی ہاں، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ بھائی جب اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے تو قضائے عمری کا تصور کہاں سے آ گیا؟ نماز چھوڑنے کا جان بوجھ کر کے اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر 2 ہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو انسان سو گیا ہو، نمبر 1 بھول گیا ہو انسان کسی دینی کام میں، اور تیسری چیز یہ کوئی ایمرجنسی اور ناگہانی حالت ہو جس کی وجہ سے انسان کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو، اور کسی کی جان بچانے میں مصروف ہو، یا ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، بڑا آپریشن ہے، نماز کا وقت آ گیا اور آپریشن کرتے کرتے نماز کا وقت نکل گیا، وہ نماز وقت کے بعد پڑھ لیں گے، گویا کہ انہوں نے اس کو وقت میں پڑھا، کیونکہ جان بچانا وہاں پر ضروری۔ یا لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، ان کی جان بچائی جا رہی ہے، نماز کا وقت گرچہ نکل رہا ہے، آپ ان کی جان بچائیے اور آپ بعد میں جا کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ جو وہ لوگ جو جان بچا رہے ہیں، یہ نہیں کہ تماشا دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والوں کے لیے حکم نہیں ہے یہ کہ آپ سیلفی لے رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں اور جو ہے شیئر کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، ان کو آ کر کے وقت ہی پر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ وہ لوگ جو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، جو لوگوں کی جان بچا رہے ہیں، ان کے لیے حکم ہے یہ، اور لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے یہ۔ تو جب اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے کہ وقت کے بعد انسان نماز پڑھے، تو قضاء عمری کا تصور کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس لیے، اور پھر توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ سے انسان کا شرک معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں معاف ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لہذا قضاء عمری کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز ہے شریعت کے اندر، اور یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ صلاۃ جمعہ کے بعد گاؤں دیہات میں لوگ جو ہے ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ہاں گاؤں کے اندر جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے۔ اصل میں ان کا فتویٰ یہی ہے، لیکن اب مجبوراً انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے بعد ظہر پڑھ لیتے ہیں احتیاطاً، کہ اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوئے گی تو ہماری ظہر کی نماز ہو جائے گی، جمعہ کی نماز اگر ہماری نہیں ہوئی ہوگی تو ہماری ظہر کی نماز ہو جائے گی، تو اس کو ظہر احتیاطی کہا جاتا ہے۔ بھائی اسلام کے اندر احتیاط کا اس طریقے سے کوئی حکم نہیں موجود ہے کہ آپ عشاء پڑھ لیں پھر دوبارہ عشاء پڑھ لیں، کہ اگر وہ پہلی عشاء نہیں ہوئی ہوگی تو یہ عشاء ضرور ہماری ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ آپ نے 7 چکر کیے طواف خانہ کعبہ کا، اگر پہلا نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، اب آپ چکر ہی لگاتے رہیے دن رات، ہے کہ نہیں؟ جب آپ سنت چھوڑیں گے تو انسان کیا کرے گا، بدعت ہی کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر اس طرح کوئی حکم نہیں ہے کہ احتیاطاً کوئی نماز پڑھنا، انسان نماز یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر احتیاط کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے بہت ساری چیزیں ہیں، شوہر کی وفات کے بعد کالا کپڑا ہمارے یہاں عورتیں پہنتی ہیں، چوڑی جو ہوتی ہے عورتیں توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بدعات کے زمرے کے اندر آتی۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ زرق برق لباس، وہ لباس جو پارٹیوں کے اندر پہنا جاتا ہے، وہ لباس نہ پہنے، البتہ کوئی سادہ گودا لباس پہنے، لیکن اس کے لیے کوئی رنگ متعین نہیں ہے کہ انسان کالا لباس پہنے، جیسے رافضی وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ماتم پورا مہینہ کالا لباس ہی پہنتے ہیں، تو ان کی مشابہت ہو جاتی ہے ایک تو رافضیوں کی جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے اس کی کوئی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر اس کی دلیل موجود نہیں ہے، یا اس طریقے سے عورت چوڑی پہنی ہوئی ہے
تو کیا کرتی ہے عورت چوڑی توڑ دیتی ہے. یہ غیر مسلم کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ ہندو کیا کرتے ہیں جب ان کے ہاں شوہروں کی وفات ہوتی ہے تو اپنی چوڑی کیا کرتی دیوار سے توڑ دیتی ہے کہ اب ہمارے لیے خلاص، اب یہ سب ہمارے لیے کرنا حرام ہے، یہ سب کرنا جائز نہیں ہے. ان کی مشابہت ہے. آپ نے جو چوڑی پہن رکھا آپ اس کو پہنیے، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی کنگن ہے کوئی زیور ہے پہن رکھیے. اس کا توڑنا، اس کا نکال دینا، پھینک دینا، یہ چیز جائز نہیں ہے. تو پارٹیوں کے لیے جو عورتیں کپڑا پہنتی ہیں یا زیور پہنتی ہیں، ان زیوروں کا پہننا اس کے لیے منع. البتہ چوڑی وغیرہ توڑنا، کالا لباس پہننا، ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت احادیث سے نہیں ملتا ہے. ایسے کچھ لوگ نماز پڑھنے کے ختم ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا قوی، یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر. ہمارے نبی نے کبھی بھی اسلام پھیرنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی نہیں کہا. آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، اور ساری دعائیں دیکھیے شاید یہاں بھی ہوگا، یہ یا نہیں ہے یہاں پہ، وہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد. اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساری دعائیں پڑھتے تھے. کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کبھی نہیں کہا. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نسخے ہیں. جیسے حکیم ہوتا نسخہ بناتا نا، مردانگی کا نسخہ، فلاں چیز کا نسخہ، ایسے لوگ جو نسخے بناتے ہیں. یہ ہمارا نسخہ ہے، تجربہ والا نسخہ ہے. یہ میرے سر میں کمی تھی، عقل کی کچھ کمی تھی، تو میں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا کبھی کہنا شروع کیا، اللہ نے میری عقل کے اندر طاقت دے دی، میری عقل واپس آ گئی. یہ سب لوگ اپنے تجربے بیان کر کے لوگوں کو بدعات اور خرافات کے اندر رکھتے ہیں. تو دین تجربات کا نام نہیں ہے، دین سنت اور کتاب اللہ کا نام ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی پیر فقیر کا تجربہ لائیں اور اس کو دین میں داخل کر دیں. آج وہ تجربہ کیا ہے، کل کہے کہ میں الٹے پاؤں جو ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتا تھا، سر نیچے رکھ کر کے پاؤں اوپر رکھ کر کے، تو میری صحت واپس آ گئی، ساری بیماریاں دور ہو گئی. اب آپ سارے لوگ نمازی الٹا نماز کے بعد جو ہے شروع ہو جائیں، سر نیچے رکھے پاؤں اوپر کر لیں. دین تجربات کا نام نہیں ہے، دین کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے. جی ہاں، تو اس لیے دین میں بدعات کی، تجربات کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی کتاب اللہ سنت رسول سے ہٹ کر کے ہوگا اسے بدعات کہا جاتا ہے، اس کا کرنا انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا. تو یہ بدعات ہے بھائیو، بدعات سراسر گمراہی ہے. بدعات کا حکم یہ ہے کہ بدعات سراسر گمراہی ہے، حرام اور ناقابل قبول عمل ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بدعات کی نوعیت کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہوگا، کیونکہ کچھ بدعات کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اور جب عقیدے سے ہوگا اس کا حکم زیادہ سنگین ہوگا. اس لیے بدعات کا جو حکم ہے، بدعات کی نوعیت کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے. البتہ ہر بدعت حرام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، اور اس طریقے سے ہر بدعت ناقابل قبول ہے. لیکن نوعیت کے لحاظ سے اس کے اوپر الگ حکم لگے گا. کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفریہ بدعت ہوتی ہے. کفریہ یعنی ہم یہ کہیں گے بدعت تو، لیکن کفریہ بدعت ہے. یہ اس کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. یہ ہم یہ کہیں گے، جیسے کوئی عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے اہل ایمان، یہ کفریہ بدعت ہے. کوئی قرآن کے بارے میں کہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے، یہ کفریہ بدعت ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ بدعت ہے، یہ کیونکہ نئی چیز ہے، دین کی تکمیل کے بعد یہ عقیدہ پیدا کیا گیا، اس لیے اس کو بدعت کہا جائے گا. لیکن یہ بدعت کفریہ ہوگی. تو بدعت جیسی ہوگی اس کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہوگا، لیکن ایک حکم سب کے لیے شامل ہوگا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ناقابل قبول ہے، اور ہر بدعت حرام ہے. یہ حکم ہر بدعت کو شامل ہوگا. تو یہ بدعت کا حکم ہے. جہاں تک بدعت کے نقصانات کی بات ہے، جو اس سے موضوع کا آخری پہلو ہے کہ بدعت کے نقصانات. بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں، بدعت کے بہت سارے نقصان. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بدعت سراسر گمراہی ہے، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جو میں نے خطبے مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے سے دو چار ہو جائیں، یا عذاب علیم میں گرفتار ہو جائے، یا ان کو عذاب علیم پکڑ لے، دردناک عذاب. جو سنت کی مخالفت کرے گا یا تو فتنے سے دو چار ہوگا، اور فتنے سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے شرک لیا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، شرک سب سے بڑا فتنہ. اور یقین جانیے
کہ بدعت کرنے والا دھیرے دھیرے شرک کے اندر بھی پڑ جاتا ہے. چاہے کوئی بھی انسان بدعت کرے، دھیرے دھیرے اگر اس نے بدعت سے توبہ نہیں کہ بدعت کو نہیں چھوڑا تو شرک کے اندر پڑ سکتا ہے، اور پڑ جاتے ہیں لوگ. اس لیے یہاں فتنے سے مراد امام احمد بن حنبل نے شرک لیا. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے. دردناک عذاب قیامت کے دن جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اگر اس بدعت کا تعلق کفر سے ہے اور شرک سے ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بدعت کیا ہے؟ سراسر گمراہی ہے اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن لوگوں نے مسجد کوفہ کے اندر اجتماعی ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا امت محمد ما اسرع ہلکتکم، اے امت محمدیہ کے لوگ کتنی جلدی تم ہلاک ہوگے، کتنی جلدی تم برباد ہوگے. یعنی جو بدعت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، بدعت کرے گا گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جو انسان بدعت کا ارتکاب کرے گا. انہوں نے ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ کتنی جلدی تم لوگ گمراہ ہوگے، کتنی جلدی تم لوگ ہلاک و برباد ہوگے. نبی کی سنت چھوڑ دی، صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، اور تم نے ذکر و اذکار کے اندر نیا طریقہ پیدا کر لیا، اجتماعی ذکر و اذکار کرنے لگے. کتنی جلدی تم لوگ ہلاک و برباد ہوگے. ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے اور اس طریقے سے نبی کی استعمال شدہ چیزیں بھی موجود ہیں، اور تم نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی. کتنی جلدی تم لوگ ہلاک و برباد ہوگے. تو یہ بدعت یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو سنت پر عمل کی تلقین کیا کرتے تھے اور لوگوں کی بدعت سے روکا کرتے تھے. ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ ہر خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، ہر خطبے حاجہ کے اندر جب بھی آپ خطبہ دیتے یہ ضرور آپ پڑھا کرتے تھے. اس دور کے ایک عظیم مجدد اور امام اور محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے، خطبۃ الحاجہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. بہت بڑے متبع سنت تھے. اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے تجدیدی کام لیا امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے باقاعدہ خطبۃ الحاجہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، جو ہے کتابچہ، جس میں اس کو انہوں نے بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر آپ اسے پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی. اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے لوگوں سے کیا فرمایا؟ ایاکم محدثات الامور، اے لوگوں تم دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو اور ہماری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، ان کو مضبوطی سے تھام لو اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو. تو یہ نئی چیزیں بدعات کیا ہیں؟ گمراہی ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہیں. اس لیے یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان بدعت کرنے والا ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. نمبر 2، بدعت در حقیقت کفر کا منبع ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے انسان کفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شریعت ساز سمجھتا ہے، شریعت بنانے والا سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر نقص ہے، دین کے اندر کمی ہے، دین کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے. جو بھی بدعت لوگ کرتے ہیں انہوں نے اسی کے نام پر ایجاد کیا کہ دین کے اندر یہ بھی چیز ہونی چاہیے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے. دین یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو چیز دنیا کے دین کے اندر مشروع قرار دی وہی چیز مشروع رہے گی. جس چیز کو مشروع نہیں قرار دیا کبھی مشروع نہیں ہو سکتی، کبھی وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی. لہذا بدعت کے ایجاد کرنے والا اپنے آپ کو گویا کہ اللہ رب العالمین کا شریک کار سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین پر استدراک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں بھی رہ گئی تھیں، یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے. لہذا یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ بدعت کا ایجاد کرنا، یا جو انسان بدعت ایجاد کرتا ہے تو کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کرتا ہے. اگر انسان اپنی عقل سے دین کو سمجھ لیتا تو دنیا میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہی اللہ تعالی نہیں شروع کرتا. کیوں دنیا کے اندر رسول آتے؟ آپ اپنی عقل سے کوئی بات سمجھ لیں، اس کو کرنا شروع کر دیں. جیسے لوگوں نے دین کے اندر اپنی عقل کی بنیاد پر بدعتیں ایجاد کر لیں. لہٰذا دنیا میں نبی اور رسولوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نبی اور رسول اسی لیے بھیجے کہ اللہ رب العالمین کس عبادت سے خوش ہوتا ہے، کس عبادت سے خوش نہیں ہوتا، کون سا عمل کرنا کون سا نہیں کرنا ہے، اسی کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. تیسری گمراہی یا تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے جب بدعت آتی ہے تو وہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایک موقوف حدیث صحیح حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جب کوئی بدعت کوئی قوم ایجاد کرتی ہے یا کسی جماعت کے اندر کوئی بدعت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسی سنت کو ان سے چھین لیتا ہے جسے قیامت تک انہیں نہیں لوٹاتا۔ یہ دارمی کی موقوف حدیث ہے، دارمی نے بیان کیا۔ آپ اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سلام پھیرنے کے بعد لوگ امام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ امام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا جو ہمارے نبی کی سنت تھی، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہی مصلی پر سجادے پر بیٹھا رہتا ہے امام، اور سامنے قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرتا، لوگ پیچھے آمین کہتے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس عمل کی وجہ سے کتنی سنتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سلام پھیرنے کے بعد، وہ ساری دعائیں نہیں کی جاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ رخ نہیں کرتے۔ اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کی یہ سنت تھی باقاعدہ، اور لوگ جو ہے جب آپ سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز ختم ہو گئی۔ یہ چیز انہوں نے چھوڑ دیا، ان دعاؤں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نمبر 3، اجتماعی دعا کرنا شروع کر دیا۔ ایک امام دعا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے کسی کو اس کا مطلب بھی نہیں معلوم، لوگ پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سنت لوگ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں نے کتنی بدعتیں چھوڑنا شروع کر دیا، کتنی بدعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کچھ ایسا بھی نیا عمل ایجاد کر لیا لوگوں نے کہ جو مصلی ہوتا ہے مصلی کو موڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے موڑ دیتے ہیں کہ جماعت پہلی ہو گئی، یہاں پر پہلی جماعت ہو گئی، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں مصلی کو موڑ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ بھئی یہاں پر جماعت ختم ہو گئی۔ کیا کیا لوگ نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کہیں بدعت آتی ہے تو وہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کی جو برکت ہے ان سے چھین لی جاتی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بدعت سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے، اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ جو بدعت کے ارتکاب کرتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور امت کے اندر انشقاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اس کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ تھا، لیکن ہمارے نبی نے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں پہنچایا۔ تبلیغ کے اندر دعوت پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہے گا لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا گویا کہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یہ بھی چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے نبی نے اسے لوگوں کو نہیں بتایا، یا آپ نے خیانت کی نعوذ باللہ۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی تو گویا اس نے اللہ کے رسول پر تبلیغی رسالت میں خیانت کا الزام لگایا۔ چنانچہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی آج دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی آج دین نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو انسان بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعت پر عمل کرتا ہے ہمارے نبی پر گویا کی خیانت کا الزام لگاتا ہے، گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ تھا، ہمارے نبی نے خیانت کی نعوذ باللہ۔ اگرچہ زبان قال سے نہیں کہتا لیکن زبان حال سے کہتا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے کہتا ہے وہ، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ تھا لیکن نبی نے چھپا لیا نعوذ باللہ۔ اللہ نے نازل کیا تھا اور اس کو چھپا لیا، ہمارے نبی نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ کتنا بڑا الزام ہے میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا خطبہ دیا تھا اور لوگوں کے سامنے کیا بات رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے دین دیا تھا کیا دین میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے آسمان کی طرف 3 مرتبہ انگلی اٹھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر۔ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا، اللہ رب العالمین تو گواہ رہا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی طرف فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ آپ نے بغیر کسی کمی کے اور زیادتی کے ساری چیزیں، دین کا ایک ایک حکم، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، آپ نے کسی قسم کی کوتاہی کیے بغیر آپ نے ساری امت تک، ساری انسانیت تک پہنچا دیا۔ لیکن بدعت کا ایجاد کرنے والا
بدعت پر عمل کرنے والا اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی بدعت، یہ بھی دین کا حصہ تھا، لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتایا، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی نے اس کے اندر جو ہے کوتاہی کی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایسے آخری بات یہ ہے بدعت کے نقصانات کے تعلق سے کہ جو آدمی دین کے اندر بدعت پیدا کرتا ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، گویا کہ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہم نے دین مکمل کر دیا، وہ کہتا کہ بھی دین مکمل نہیں ہوا، اور دین کے اندر ان چیزوں کی بھی ضرورت تھی جو ان تمام چیزوں کو انسان ایجاد کرتا ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا الزام ہے، جس دین کو اللہ نے کامل کر دیا اس دین کو ناقص سمجھتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامل دین دیا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو بدعتی یا بدعت کی ایجاد کرنے والا، بدعت پر عمل کرنے والا اپنے اس عمل کے ذریعے سے گویا کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ سارے مفاسد ہیں، یہ سارے نقصانات ہیں دین کے اندر بدعت کی ایجاد کرنے سے۔ ان سارے نقصانات کو سن لینے کے بعد کیا آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں نے بدعت ایجاد کر لیا اور یہ کہا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے کسی بدعت کے بارے میں نہیں فرمایا، کہا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، نئے نئے طریقے سے بچو۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی، کل بدعت ضلالہ۔ تو کیا گمراہی اچھی بھی ہوتی ہے؟ کیا کفر اچھا بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی شرک بھی اچھا ہوتا ہے؟ کیا کوئی گناہ بھی اچھا ہوتا ہے؟ جب بدعت کتنے نقصانات ہیں، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب حرام ہے، نافرمانی ہے یہ، اور اس طریقے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو کیا بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی بدعت اچھی نہیں ہے۔ لوگوں نے بدعت کو بدعت حسنہ کہہ کر کے ایک دروازہ انہوں نے کھول دیا، جس کی وجہ سے دین کے اندر بے شمار نئی نئی بدعتیں لوگوں نے اسی چور دروازے سے داخل کر دی، اور کہا کہ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بدعت کی تقسیم کرنا کہ اچھی بدعت ہوتی، بری بدعت ہوتی ہے، یہ خود دین کے اندر ایک نئی بدعت ہے، اور اس بدعت سے بہت ساری بدعتیں لوگوں نے دین کے اندر پیدا کر دی کہ جب اچھی بدعت ہے تو اچھی بدعت کے نام سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے دین کے اندر لا کر کے گھسیڑ دیا، لا کر کے اسے داخل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ اچھی چیز ہے، اچھی بدعت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے، کیا گمراہی ہے اس کے اندر کیا برائی ہے، یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ کہہ کر کے لوگوں نے دین کے اندر بہت ساری نئی چیزیں پیدا کر دی۔ لہذا دین کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، جیسے کوئی کفر نہیں اچھا ہوتا، کوئی شرک اچھا نہیں ہوتا، کوئی گناہ اچھا نہیں ہوتا، کوئی معصیت و نافرمانی اچھی نہیں ہوتی، کوئی ظلم اچھا نہیں ہوتا، ایسے ہی دین کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہے۔ تمام بدعات جو ہے گمراہی ہیں، ضلالت ہیں، اور سب کے سب جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں۔ کچھ لوگ، ایک شبہے کا میں جواب دے دوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ وہ شبہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ جو انہوں نے تراویح شروع کی اور کیا نام ہے اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے اس کو بدعت کہا، اس کو کیا کہا؟ بدعت کہا۔ لہذا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل پڑھا تھا، تراویح پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ہمارے نبی نے تراویح پڑھی تھی، 3 راتیں ہمارے نبی نے تراویح پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی تھی، بغیر جماعت میں جماعت کے ساتھ آپ ہمیشہ قیام اللیل پڑھتے تھے۔ لیکن رمضان میں جو سن 10 ہجری کا جو رمضان تھا، ٹھیک ہے، اس رمضان میں آپ نے 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اب نبی سے جماعت کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنی راتوں کے لیے ہو گیا؟ 3 راتوں کے لیے۔ جب چوتھی رات آئی تو صحابہ کرام مسجد کے اندر اکٹھا ہیں، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہ رہے ہیں قیام اللیل، ہمارے نبی نہیں نکلے، اور اس طریقے سے پھر سحری کا وقت ہو گیا۔ انتظار کرتے کرتے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے سحری کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، اس لیے میں نہیں نکلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فرض ہو جائے اور تم اس نماز کو نہ پڑھ سکو، کیونکہ جب فرض ہو جاتی تو سب کے لیے کرنا ضروری ہوتا۔
تو آپ بڑے رحیم تھے، بڑے مشفق اور مہربان تھے امت کے لیے، اس لیے آپ نے شفقت کرتے ہوئے اس رات نہیں نکلے، اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے سن 11 ہجری، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے عمل سے تراویح کے لیے جماعت کا ثبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا ثبوت۔ اور ہم نے بدعت کی کیا تعریف کی؟ جس کی کوئی مثال نہ، نئی چیز، نیا طریقہ۔ یہ نیا طریقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے 3 رات لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، لیکن کس وجہ سے آپ نے نہیں پڑھائی بعد میں؟ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات سے اب کوئی چیز فرض ہو سکتی تھی؟ سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا، دین کو اللہ نے کامل کر دیا، سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا، جو فرض ہونا تھا فرض ہو گیا، جو مسنون ہونا تھا مسنون ہو گیا، لہذا اب فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ جب یہ خدشہ ختم ہو گیا، ہمارے نبی کی بات کس کو خلافت ملتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق خلافت کے سال 2 سال چند مہینے ہیں۔ آپ کی خلافت کے اندر ہمارے نبی کی وفات سے پہلے ہی جو دین سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں سے قتال کے وجہ سے مصروف ہو گئے، اور آپ کیونکہ وہ بڑا معاملہ تھا، وہ بڑا مسئلہ تھا، وہ دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب مرتدین سارے کے سارے ان سے قتال ہوئی اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھر دین غالب ہو گیا، تو ان کی وفات ہوگی ابو بکر صدیق کی۔ 2 سال چند مہینوں کے بعد ان کی خلافت رہی۔ عمر فاروق کو خلافت ملتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا؟ 2 امام کے پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا۔ سب لوگ پڑھتے تھے نماز، وہ تراویح پڑھتے تھے، کہیں 2 لوگ، کہیں 1 لوگ، کہیں 3 لوگ، کہیں 4 لوگ، سب مسجدوں کے اندر پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ یہ بدعت اسے کہا جائے جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو، اس کی کوئی مثال نہ موجود ہو۔ اس کی باقاعدہ مثال موجود ہے۔ ہمارے نبی نے زندگی بھر قیام اللیل پڑھا، جب سے پڑھنا شروع کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 راتیں جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھائی، لہٰذا جماعت کا بھی ثبوت ہو گیا۔ تو ہمارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کیا جو ہمارے نبی کا عمل تھا۔ اب کیوں انہوں نے ایسا کر دیا؟ اس لیے کیا کہ اب یہ نماز تراویح فرض نہیں ہو سکتی، سنت ہی رہے گی۔ نبی کی وفات ہو گئی، اب جبریل امین دوبارہ دنیا کے اندر وہی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اس لیے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل حضرت عمر فاروق کے منقبت میں شمار کیا ہے، فضیلت میں شمار کیا کہ یہ توفیق عمر فاروق کو ملی، جن کا لقب فاروق ہے۔ ابو بکر کو اس لیے موقع نہیں مل پایا کیونکہ وہ ان کی مدت خلافت مختصر ہے اور مرتدین کے ساتھ قتال میں مصروف ہو گئے تھے وہ۔ لیکن یہ فضیلت اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے عمر فاروق کو عطا کیا کہ انہوں نے نبی کی سنت جو 2 سال کے لیے، 2 سال چند مہینوں کے لیے جس پر عمل نہیں ہوا تھا، اس کو انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس کو بدعت نسبی کہا گیا ہے، یعنی 2 سال کے لیے جس پر عمل نہیں کیا گیا، کسی وجہ سے اس کو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے جاری کر دیا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق کی سنت کو انسان بدعت نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہماری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، لہذا اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل حقیقت میں دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت تھی جسے کسی وجہ سے ہمارے نبی نے چھوڑ دیا، بعد میں جب وجہ ختم ہو گئی تو پھر اس سنت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال سمجھ لیجئے، آپ کے علاقے میں بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، اب آپ اپنے علاقے میں بچے کے عقیقوں کو جاری کر دیں تو کیا کہیں گے؟ آپ نے اچھی بدعت جاری کی، عقیقہ نبی ثابت ہے نا، لیکن آپ کے علاقے میں نہیں ہو رہا تھا من، کیونکہ جو دیوبندی احناف معاف کیجیے گا، ان کے ہاں عقیقہ مکروہ ہے، جی ہاں یہ مسائل ہیں یہ، تو ان کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کو حدیث نہیں پہنچ رہی ہوگی، ہم ان کے لیے عذر سمجھتے ہیں، تو مکروہ ان کے ہاں عقیقہ نہیں ہوتا تھا پہلے، اب ان کے یہاں عقیقہ ہونے لگا، پہلے نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں عقیقہ۔ دیکھ لیجیے ان کی تاریخ اٹھا کر کے، ان کے اقوال علماء کے پڑھ کر کے دیکھ لیجیے، ہم لوگوں کی زندگی تو اسی میں گزر رہی ہے، تو ان کے یہاں عقیقہ نہیں ہوتا تھا پہلے، اب عقیقہ ہو رہا ہے جو ہے ان کے یہاں۔ تو اب کسی علاقے میں آپ ہیں وہاں عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، اب آپ نے کیا کیا؟ عقیقہ کو جاری کر دیا، وہاں پر تو کیا کہے گا؟ اچھی بدعت جاری کی آپ نے، آپ یہ کہیں گے سنت کو آپ نے زندہ کر دیا۔ کسی علاقے میں کیا نام ہے نماز نہیں ہوتی، کون سی نماز؟
استسقاء کی، بارش کی نماز. اور یہ بھی سن لیجئے کہ امام منیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بارش کی نماز سنت نہیں ہے. امام منیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اس لیے ان کے یہاں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لوگ، ان کے یہاں صرف دعا ہے. حالانکہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ استسقاء کی نماز. بخاری مسلم کی حدیث ہیں، روایتیں ایک نہیں بہت ساری حدیث ہیں. اب اس علاقے میں استسقاء کی نماز آپ نے اس عمل کو جاری کر دیا، اس سنت کو زندہ کر دیا، تو کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک نئی بدعت جاری کی. آپ نے بدعت جاری کیا نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ آپ نے سنت زندہ کیا. عمر فاروق نے سنت زندہ کیا تھا، جو سنت پر 2 سالوں کے لیے جماعت کے ساتھ عمل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، واضح ہوگی بات نا؟ اب اور اس سے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم کلیئر میں نے کر دیا کہ جس کی بنا پر بہت سارے لوگ جو ہے بدعت یہ حدیث سن کر کے اور یہ حضرت عمر فاروق کا یہ قول سن کر کے بہت سارے لوگوں نے کیا کہ اس کے نام پر بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی. اب آخری بات یہ میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی بدعت کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس ماہانہ پروگرام کے ذریعے سے. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، چھوٹی بدعت یا بڑی بدعت، تو کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بدعت یہ نبی کی مخالفت ہے، نبی کی معصیت ہے، اور نبی کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے. لہذا کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بدعت کرتے کرتے انسان بڑی بدعتوں کے ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے اور کفر اور شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. صحابہ کے طریقے کو، سلف صالحین کے طریقے اور منہج کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چند لوگ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اجتماعی ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ نے ان کو منع کیا اور ان کو مسجد سے نکال دیا. یہ اجتماعی ذکر و اذکار کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا کہ آپ اس پر بہت بڑے گناہ کا لیبل لگا دیں، لیکن وہی لوگ جنہوں نے چھوٹی سی بدعت کرنا شروع کیا تھا، وہی لوگ اس چھوٹی سی بدعت کے ذریعے سے صحابہ اور سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ خوارج کا ساتھ دیا تھا اور انہوں نے صحابہ کا قتل عام کیا تھا. کون لوگ؟ یہ لوگ جنہوں نے چھوٹی سی بدعت کا ارتکاب کیا تھا. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کو اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد سے نکال دیا تھا، اجتماعی ذکر کرنے والے چھوٹی سی بدعت تھی، کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی ہماری اور آپ کی نظر میں، جن کو انہوں نے نکال دیا. جب جنگ ہو رہی تھی خارجیوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خوارج کنوں کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا، حضرت علی کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے. اور جو حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں ان کو خوارج کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال اور جنگ لڑی تھی، تو یہ سارے لوگ جو عید کا کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ چھوٹی سی بدعت کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ خوارج کا ساتھ دے رہے تھے. صحابہ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. چھوٹی سی بدعت تھی، لیکن چھوٹی سی بدعت انہیں دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی. صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا، صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیا. لہٰذا میرے بھائیو، اللہ کے واسطے کسی بھی بدعت کو معمولی بدعت نہ سمجھے. یہ تو معمولی سی چیز ہے، معمولی سی بدعت ہے. معمولی بدعت ہی کے ذریعے سے بڑی بدعتیں جنم لیتی ہیں، بڑی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان چھوٹی چھوٹی بدعتیں کرتے کرتے بڑی بڑی بدعتوں کے ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتے کرتے پھر بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے ایک انسان معمولی گناہ کرتا ہے، بعد میں ہوئی معمولی گناہ اس کی نظر میں اس کی کوئی قباحت نہیں رہ جاتی، پھر بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کرنا شروع کر دیتا. اس لیے کبھی بھی بدعت کو حقیر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے. ہمارے نبی نے ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے. اور آج بھی ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ چھوٹی سی بدعت کے ارتکاب کرنے والا بہت بڑی بدعتوں کے ارتکاب کرنے والا ہو گیا. صحابہ اور سلف صالحین کے منہج اور طریقے اور نقش قدم کو چھوڑ کر کے اس نے اہل بدعت کے طریقے اور روش کو اپنا لیا. اس لیے کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے. ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں، ہمیں بدعتوں کی ضرورت نہیں ہے. دین اللہ نے مکمل کر دیا. وہ لوگ بدعتیں ایجاد کریں جن کے ہاں دین کامل نہیں. ہمارے لیے دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل دیا. لہذا اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گناہ سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.